نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے۔ موت ایک ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی شخص خواہ کافر یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ موت کے سامنے بڑی بڑی مادی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں، جن کی حکومتیں مشرق سے مغرب تک قائم ہیں۔ موت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ موت ایک بے رحم چیز کا نام ہے۔ موت تو وہ ہے جو بندوں کو ہلاک کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، سہاروں کو ختم کرنے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی۔ موت کو شاہ اور گدھا، بچے اور بڑے، کسی پر رحم نہیں آتا۔ موت تو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا نام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم علینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، چاہے وہ انسان ہو، فرشتہ، جن، شیطان، جانور یا پرندے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ باقی رہ جانے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ موت تو ایک دن آ کر رہنی ہے۔ وَجَاءَتْ سُكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو، تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا، اے کعب، مجھے موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب نے عرض کی، امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے، ہنڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں۔ استغفر اللہ۔ موت کی حقیقت سے کسی صورت انکار ممکن نہیں، اور نہ ہی کوئی آج تک موت سے بچ سکا ہے۔ لاکھوں کاوشیں کرنے کے باوجود موت تو آ کر رہنی ہے۔ آپ میں سے اکثر نے مائیکل جیکسن کا نام تو سنا ہوگا۔ مائیکل جیکسن نے ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی تھی جو اس کا چیک اپ کرتی، اس کی ڈائٹ پلان کرتی، کیونکہ مائیکل جیکسن چاہتا تھا لمبی زندگی جینا، لیکن 50 سال کی عمر میں ہی وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ گیا، کیونکہ موت کا وقت تو متعین ہے، اپنے وقت سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ بھی فکس کر رکھی ہے۔ جیسے گزرے دنوں کی بات ہے، عراق میں شادی کی تقریب میں آگ لگنے سے ایک ساتھ 98 افراد موت کی نیند سو گئے، کیونکہ ان کی جگہ سب کی فکس تھی۔ شادی ہال، انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب اور کہاں لکھی ہے۔ انسان ایک خاص مدت تک اس دنیا میں رہتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ ہے ایک خاص مدت تک کے لیے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان یہاں اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آیا ہے، موت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انسان کسی صورت موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن اپنی کوشش سے جہنم کی آگ سے ضرور بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وما علیہ۔